حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ یقول انہا ستکون فتنہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، امت میں فتنہ پیدا ہوگا، باہمی اختلاف و انتشار و افتراق، ذاتیات کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کی جانوں کے درپے ہوں گے، ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کریں گے، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کریں گے صرف اپنی غرض کی خاطر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ قربان جائیے، سائل کا سوال دیکھیے، یہ سوال نہیں پوچھا فتنہ کہاں سے آئے گا، یہ سوال نہیں پوچھا فتنہ کدھر سے آئے گا، فتنہ پرور کون ہوگا؟ ارے جو بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ فتنہ آئے گا تو یقین ہے کہ فتنہ آئے گا۔ اے پیارے حبیب، اس فتنے سے حل کیا ہے؟ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیوں ہے؟ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر تم سے پہلی امتوں کے سبق آموز قصے ہیں جن سے تم سبق لے سکتے ہو، عبرت لے سکتے ہو۔ وخبر ما بعدکم، اور آنے والے حالات کی اطلاعات بھی اس میں موجود ہیں۔ ایسے اعمال ہوں گے تو یہ حالات پیدا ہوں گے، ایسے اعمال ہوں گے تو یہ حالات آئیں گے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ نماز ترک ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ امت چھوڑے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بے حیائی عام ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باہمی جنگ و جدال جب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے، یہ حالات بتاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جن حالات میں، جن پریشانیوں میں تم مبتلا ہوں گے، ان مبتلا پریشانیوں کے اندر سے نکلنے کا راستہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ اللہ کا کلام یہ اٹل کلام ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے کسی قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کے قانون کو کوئی باطل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ اللہ کا اٹل کلام ہے۔